بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں ابراہیم بن ولید کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جس وقت یزید بن ولید فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کے بھائی ابراہیم بن ولید سے بیعت کر لی، اس لیے کہ ان کو یزید بن ولید نے ولی عہد کے لیے منتخب کر لیا تھا، لیکن ابراہیم خلافت و سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو اس طرح تاریخ کی ویڈیو ملتی رہیں اور تاریخ سے آگاہی رہے آپ کو۔ چنانچہ لوگوں کا ایک گروہ آداب شاہی بجا لاتا اور دوسرا گروہ نہ آداب شاہی بجا لاتا نہ امارت کی مبارکباد پیش کرتا۔ ابراہیم کی خلافت متزلزل رہی، یہاں تک کہ ابراہیم کو مروان بن محمد نے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ چنانچہ ابراہیم مسند خلافت پر 2 ماہ 10 دن تک فائز رہے، لیکن صحیح نہیں، اس لیے کہ مروان بن محمد الحمار جو آذربائیجان میں نیابت کے فرائض انجام دے رہے تھے، جب اس نے سنا کہ لوگ ابراہیم کی بیعت کر رہے ہیں تو یہ اس وقت آذربائیجان سے چل پڑا اور لوگوں کو اپنی بیعت پر ابھارنے لگا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شام آیا۔ اس سے قبل ابراہیم بن ولید نے اپنے دونوں بھائیوں بشر اور سرور کو اپنی حمایت میں مدافعت کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ آپس میں جنگ ہوئی، بالآخر مروان کو فتح حاصل ہوئی۔ مروان یہاں سے کوچ کر کے مرج عذرا کے لیے روانہ ہو گیا۔ مرج عذرا میں سلیمان بن ہشام بن عبد الملک نے مروان سے لڑائی کی لیکن شکست کھائی۔ پھر خلیفہ ابراہیم بن ولید نے جنگ کی تیاری کر کے دمشق کے باہر لشکر کشی کی، لیکن ابراہیم کو اس کے لشکر نے دھوکہ دے کر ذلیل کر دیا۔ حالانکہ ابراہیم نے اپنی فوج کے لیے خزانے کے دہانے کھول دیے تھے، لیکن یہ معاملہ پوشیدہ رہا۔ بالآخر عوام نے مروان سے بیعت لینا شروع کر دیا اور مروان نے عوام کا اعتماد حاصل کر لیا، یہاں تک کہ ابراہیم پر چند دن کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی کہ اس کی حکومت اس سے چھن گئی۔ چنانچہ ابراہیم خود خلافت سے دستبردار ہو گیا۔